السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک، اور بارش ہونے کے بعد موسم کیسے کتنا پیارا پیارا لگتا ہے۔ بارش شکر اللہ تعالیٰ کا رات کو رک گئی تھی، لیکن اس کے بعد اتنی شدید ہوا چلی ہے کہ اس ہوا کے بعد پانی بالکل خشک ہو گیا اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے۔ یہ جو چرند پرند کی آوازیں ہیں نا، میں ان کو بہت زیادہ مس کیا کرتی تھی جب ہم لوگ پہلے پچھلے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ابھی ہم لوگ نے جب سے گھر چینج کیا ہوا ہے تو تب سے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آوازیں مجھے سننے کو ملتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو دور سے ایسے کہیں چکی سے یا کنویں کی آواز چک 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 وہ بھی آ رہی ہوتی ہے، تو مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو خیر جی، پہلے باہر کا وزٹ کیا، سارے اپنے پلانٹس وغیرہ دیکھے جا کے کس طرح کے ہیں صبح سو کے اٹھنے کے بعد۔ اس کے بعد میں نے کہا اب ناشتہ بنا لوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو گرما گرم پراٹھے اور گرما گرم انڈے جو تھے نا، ان کا ناشتہ کیا۔ میرا آج دل چاہ رہا تھا، کبھی بھی میں نے آج تک بازار سے نا یہ ناشتہ جو ہے وہ نہیں منگوایا، ایک دفعہ صرف ان کے بابا لے کے آئے تھے، تو پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا وہ بازار کے چنے کھانے کا نا۔ تو آج میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہاں پہ چنے ملتے ہیں؟ تو بس آگے سے کوئی رسپانس بھی خاص خیر مجھے ملا بھی نہیں، تو لیکن یہ تھا کہ اگر میں کہتی تو وہ ذرا دور سے شاید ملتے تو پھر یہ لے بھی آتے، تو بہرحال پھر میں نے منگوائے نہیں۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، خیر اب گھر میں ہی ناشتہ بناتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ناشتہ بنایا، پھر اس کے بعد نا صفائی کرتے کرتے میں سوچ رہی تھی دنیا میں کتنا دکھاوا آ گیا ہے، ہر چیز کا دکھاوا ہے، کون سی چیز ایسی ہوگی جس میں دکھاوا نہیں ہے؟ اور یہ خیال مجھے آیا کہ مارننگ شو میں دیکھ رہی تھی، اب ندا یاسر جو ہے نا وہ کسی کے گھر جاتی ہیں، ان کا ہوم ٹور کروا رہی ہوتی ہیں۔ اب ہوم ٹور میں جی کیا آ رہا ہے، یہ ندا یہ ہمارا ڈرٹی کچن ہے، اور یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا دوسرا کچن ہے۔ مجھے تو بالکل مناسب نہیں لگا، اچھا نہیں لگا کہ اپنے کچن کو ڈرٹی کہنا۔ ہاں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا عام یوز ہونے والا کچن ہے، اور ویسے بھی اس دور میں دو دو کچن بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے، اتنا دکھاوا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کچن ایک ایسا آپ کے گھر کا حصہ ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ اپنا آٹا، رزق، روٹی وہ سارا کچھ وہیں پہ کرتے ہیں، پکاتے ہیں، اور پھر آپ اس کو ڈرٹی کا نام دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ تو رزق میں کمی والی بات ہی ہو جاتی ہے کہ چلیں انگلش میں تو ذرا وہ ڈرٹی ڈرٹی اتنا فیل بھی نہیں ہو رہا، آپ ذرا اردو میں کہہ کے دیکھیں نا کہ یہ ہمارا گندا کچن ہے، اور یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا شومنٹ والا کچن ہے، دکھاوے کے لیے یہ والا کچن بنوایا ہوا ہے ہم نے۔ حد نہیں ہوگی ویسے دکھاوے کی بھی ابھی نا لیولز ہیں، کم دکھاوا، زیادہ دکھاوا۔ جیسے کچھ یہاں پہ بھی کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ دیکھنے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے ہر انسان کی پرسنالٹی کا بھی، اس کے گھر کے ماحول کا بھی، ہر چیز کا بھی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو ایسی گپیں ہانکنے کی وہ عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بڑا فیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نا بہت ہی کوئی اچھے ہیں اور ہماری اس طرح نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اس طرح بھی، میری نیت کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہماری نیت تو بالکل بھی نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ کہیں شادیوں پہ پھر انہی لوگوں کو دیکھ لو نا جو اپنی نیت کی وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے نا ایسے لالچیوں کی طرح پلیٹیں بھر بھر کے رکھتے ہیں اور بعد میں اتنا کھانا ویسٹ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم ذرا بھی لالچی نہیں ہیں، اور ہم تو وہ جو ہے نا وہ بھی دکھاوا کرنے کی، شوخیاں مارنے کی جو ہے نا ان کو بھی عادت ہوتی ہے۔ اب پھر نیکسٹ اگر ہم چلیں، ہم خود اپنی طرف ہی، مائیں مدرس جو ہوتی ہیں، اب وہ کہیں نہ کہیں خود کو بڑا ماڈرن بن کے دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ویسے گھر میں نارملی جس طرح بھی رہیں، بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، سارا کچھ ہی، لیکن جب ہمارا لب و لہجہ کسی کے آنے پہ چینج ہو جاتا ہے نا، وہ بہت مجھے برا لگتا ہے، آکورڈ لگتا ہے، بندے کا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا کس طرح ہے۔ بیٹے فائٹ نہ کرو، اب فائٹ نہ کرو تو کہ دوسرے بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے اب دو نمبری کر رہا ہے۔ ہاں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی گیسٹ کے سامنے نا اچھے طریقے سے بولیں، اس کو مہذب نظر آنا چاہیے، نہ کہ آپ میں شومنٹ نظر آئے نا۔ اور اب اگر بچیوں کی تربیت کی بات کریں تو وہ بھی ہمارا ایک دکھاوا ہی ہوتا ہے۔ بچیوں کو کوکنگ میں آج کل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بچیوں کو گھر کے کاموں میں، گھرداری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اب آج کل کی جو مائیں ہیں نا، ان کو خود ہی لگ رہا ہوتا ہے بچہ یہ کام کرے گا تو تھک جائے گا۔ ہماری مائیں نہیں اس طرح کرتی تھیں، تو اس چکر میں نا کہ ہمارا بچہ تھک جائے گا، اچھا اس نے یہ کام بھی کرنا ہے، اس نے پڑھائی بھی کرنی ہے، تو چلے اسے کام کروانے کو رہنے دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہم ان کو اس چیز کا عادی کر لیتے ہیں کہ بچے ریسٹ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور انہیں جو ہے نا وہ کام وغیرہ بھی نہیں کرنا آتا۔ بچیوں کی خاص طور پہ ایک اسپیسیفک ایج ہوتی ہے، اس میں گھرداری بھی سکھانی چاہیے۔ چلیں بچی اور نہیں تو اپنے قابل تو ہو، کل کو اس کی شادی ہو تو اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا کام تو کر سکے۔ اب جتنی بھی آپ انسٹاگرام سے لے کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کیا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے؟
بس میک اپ کرنا، میک اپ میک اپ میک اپ میک اپ کے علاوہ بھی زندگی ہے. کوئی یہ بھی تو سکھائے نا کہ زندگی کیسے جینی چاہیے، سسرال جانے سے پہلے کیا کیا آپ لوگوں کو سیکھنی ہیں باتیں، یا آپ لوگوں کو آگے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. کوئی چلیں ٹھیک ہے وہ میک اپ بھی سکھا لیا، وہ بھی اچھی بات ہوگی، یہ نہیں کہ وہ غلط ہوا، لیکن ساتھ ساتھ کبھی نہ کبھی بیچ بیچ میں یہ چیزیں بھی تو ان کو بتانی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بس ایک ہی چیز سکھائی جا رہا ہے، آج بال کل کرنے ہیں، آج بال سٹریٹ کرنے ہیں، آج یہ والا میک اپ، اچھا وہی میک اپ ہوگا، اس میک اپ کو بھی آج جی یہ والا میک اپ کر لیا، وہی کر لیا، ایک ہی سٹائل، ایک ہی انداز، جس کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں ہر کوئی ایک ہی انداز میں کرتا ہے. لیکن اس کو پھر وہ اپنا ایک بس ہر کسی نے اپنا چینل چلانا ہے، اپنے آپ کو چلانا ہے، تو بس اسی چکر میں جو ہے نا لوگ بڑی دو نمبریاں کر جاتے ہیں. تو خیر جی، وہ پھر گاؤں کی عورتوں کی طرح سانوں کی لگے بھئی کر دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں آج سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ دکھاوا جو ہے نا دنیا بہت زیادہ کرتی ہے. میرے پاس مثالیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن میری ویڈیو ذرا چھوٹی ہے، تو اس لیے چلیں پھر کبھی سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. تو بہرحال جو ہے نا اب گھر کا دکھاوا، کپڑوں کا دکھاوا، ان چیزوں سے نکل کے نا تھوڑا سا ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور چلیں اب ایسی باتیں کی ہیں تو اب تھوڑا سا منہ میٹھا کر لیں. ہم لوگوں نے تو یہ وہ کھڈی حلوہ بنانے کی کوشش کی تھی، جو اس سائڈ کے لوگ جو ہیں نا وہ بناتے ہیں، ہم سے اس طرح کا تو نہیں بنتا، بہرحال اس طرح کا بن گیا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.